درود شریف کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ خدا کی لعنت اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ اے اللہ، میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ سونے سے قبل یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس کی وجہ سے اللہ تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی کی ہوئی قح کو چاٹنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، اللہ سے بڑھ کر غیرت مند اور کوئی نہیں کہ وہ اپنے بندے یا بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ مل جائے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، کنواری عورت اذن کیوں کر دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی صورت یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے، یہ خاموشی اس کا اذن سمجھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد، سینہ اور بال۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ اور کھلا ہوا تھا۔ آپ کے سر کے بال کانوں کی لوح تک لٹکے رہتے تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ کے حضور آپ کی تعریف کرتا تو آپ یوں فرماتے کہ اے میرے خدا، تو میری حالت سے مجھ سے زیادہ واقف ہے اور مجھے اپنے نفس کی حالت ان سے زیادہ معلوم ہے۔ اے اللہ، جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے اس سے زیادہ مجھے اچھا کر دے، اور جو میرے عیب انہیں معلوم نہیں وہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے دامن عفو میں چھپا لے۔ تاریخ کی سب سے بڑی توہین رسالت کربلا کے میدان میں ہوئی۔ اس گلے کو کاٹا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ سجدے کی عظمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم ذات آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ بھی کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے اس سے دور ہو جاتا ہے، کہتا ہے، ہائے میری بدبختی! آدم ذات کو سجدے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کر لیا، چنانچہ اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، لہذا میرے لیے جہنم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کو قیامت کے دن جب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تب اس میں ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی جو اس نے کبھی نہیں کی ہوں گی، اور پوچھے گا، یا رب، یہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تیری بے خبری میں لوگوں نے تیری غیبت کی، یہ نیکیاں ان کی غیبت کرنے سے تجھے ملی ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آپ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے اثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو، نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما،
اور دوسرا التجا کرتا ہے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ غصہ پی جانے پر انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا غصہ پی لیا حالانکہ وہ اپنے نافذ کرنے پر قادر تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سب لوگوں کے سامنے بلائے گا، یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ اختیار دے گا کہ وہ بڑی آنکھ والی حوروں میں سے جسے چاہے چن لے۔ بخل و کنجوسی کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار رکھا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہلاک ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے کوئلے کی۔ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا وہ لوگ دراصل انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ دو۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافقین پر سب سے بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اگر وہ ان دونوں نمازوں کا ثواب جان لیں تو مسجد میں ضرور آئیں گے، خواہ سر کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ صبح سویرے تجارت کرنا باعث برکت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت نصیب فرما، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سلام کو خوب پھیلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھا کرو، ان باتوں سے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوی سے ناراض ہونے میں جلدی نہ کر، اگر ایک عادت پسند نہ آئے گی تو دوسری عادت پسند آ جائے گی۔